بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تو عامل کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ حروف جارہ کی بات چل رہی تھی۔ حروف جارہ میں ہم من پڑھ رہے تھے۔ من کے 4 معنی بیان ہوئے تھے، ان میں سے ہم نے 2 پڑھ لیے تھے اور 2 رہ گئے تھے جن کی ہم نے ترکیبیں اور اجرا کرنا ہے۔ تو ہم نے پہلا پڑھا تھا ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے من، اور تبعید کے لیے آتا ہے، یہ ہم نے 2 پڑھ لیے تھے۔ آج 2 اس ویڈیو میں رہتے ہیں جو پڑھیں گے وہ تبیین اور زیادت، یعنی من تبیین کے لیے بھی آتا ہے اور زیادت کے لیے بھی آتا ہے۔ اب تبیین کا کیا مطلب ہے، من تبیین کیا ہوتی ہے، یعنی من جس پر داخل ہوتی ہے، مدخول جو ہوتا ہے من کا، وہ بیان ہوتا ہے ما قبل کا۔ جیسے کہ یہاں آیا ہوا ہے، مثال آئی ہوئی ہے اللہ رب العزت کا فرمان فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ تو یہاں الرجس پہلے کہا گیا کہ بچوں ناپاکی سے، اب ناپاکی کیا، ناپاکی کس کی ناپاکی سے؟ پھر اوثان آیا، یعنی اوثان نے یہ بیان کیا کہ یعنی بتوں کی ناپاکی سے بچوں، نجاست سے بچوں۔ اور دوسرا من یہاں جو آج چوتھا معنی ہے زیادت، زیادہ، یہ آسانی سے مطلب ہے کہ من زیادت کا کیا مطلب ہے کہ وہ من جو اگر عبارت میں نہ بھی لایا جائے تو مفہوم میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ تو یہاں یہ بھی بات یاد رہے کہ من کے یہاں صرف 4 معنی بیان ہوئے، اور بھی ہیں اس کے، حاشیے میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور کتابوں میں بھی اس کے لکھے ہوئے ہیں، من کے کئی معنی ہیں۔ شرح میں تو عامل میں جو معنی بیان ہوئے ہیں وہ 4 بیان ہوئے ہیں۔ تو چلیں ترکیبیں شروع کرتے ہیں۔ وَلِلتَّبْیِینِ وَلِلزِّیَادَةِ، اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے، یعنی یہ معطوف بنیں گے، اور پیچھے جو آیا تھا وہ معطوف علیہ تھا، جو پہلا معنی تھا الابتداء الغایت، وہ معطوف علیہ تھا، یہ سارے معطوفات تھے، ان کی ترکیب ہو چکی، ان کی جو مثالیں ہیں ان کی ہم ترکیب کرتے ہیں۔ قولہ تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ای الرجس الذی هو الاوثان، یہاں تک ہم نے ترکیب کرنی ہے ایک۔ اب اس ترکیب جہاں بھی نحو آ جاتا ہے اس کی 2 طرح ترکیب کی جاتی ہے، اس کی بھی 2 طرح ترکیب ہوگی۔ ایک ہوگی کہ نحو کو ہم مضاف بنائیں گے، قول مصدر مضاف ہے، ہو ضمیر ذوالحال ہے، اس کو ذوالحال کیوں بنا رہے ہیں؟ تو آپ کو کئی بار میں نے قاعدہ بتایا ہے کہ تعالی فعل آ جائے، اس سے پہلے اس میں جلالت ہو یا ضمیر ہو جو اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہی ہو، تو تعالی کو حال بنائیں گے، اور اس میں جلالت یا جو ضمیر ہے جو اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہے اس کو ہم ذوالحال بنائیں گے۔ تو اس لیے ہم ہو ضمیر کو ذوالحال بنا رہے ہیں، تعالی فعل ہے، فعل ماضی ہے، یہ اسی ابھی کئی بار بتا چکا ہوں۔ تو فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، یہ فعل ماضی ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال بن جائے گا۔ اب ذوالحال اور حال مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے، قول مصدر مضاف جو تھا اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اور آگے جو آ رہا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ مقولہ ہو جائے گا۔ اب قول مصدر، قول اپنے مضاف الیہ اور مقولہ سے مل کر پھر مضاف الیہ ہو جائے گا نحو کا، نحو مضاف اور آگے والا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ بن جائیں گے خبر، مثال ہو مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایک ترکیب یہ ہے۔ اب دوسری ترکیب صرف جو آگے مثال دی ہوئی ہے اس کی ہم کریں گے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ای الرجس الذی هو الاوثان، اس کی ہم ترکیب کریں گے۔ اب فا جو ہے وہ سببیت کی ہے، اجتنبوا یہ فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب افتعال۔ یہ اب ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، تو یہاں اس کا کون سا فاعل ہے؟ وہ جو ضمیر ہے، وہ جمع کی جو ہے وہ یہ اس کا فاعل ہے۔ اجتنبوا فعل، وہ فاعل، اور رجسا یہ ذوالحال بن جائے گا۔ اس کو ہم ذوالحال کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی قاعدہ ہے
کہ من بیانیہ ہو اس سے پہلے معرفہ آ جائے، من بیانیہ سے پہلے معرفہ آ جائے تو معرفہ کو ذوالحال بناتے ہیں، اور من اپنے مجرور سے مل کر کسی کے متعلق ہو کر حال بن جائے گی۔ اگر من بیانیہ سے پہلے نکرہ ہو تو پھر من بیانیہ اپنے مجرور سے مل کر کسی کے متعلق ہو کر صفت بنتی ہے۔ تو یہاں معرفہ آیا ہوا ہے، الرجسہ یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام آیا ہوا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا ذوالحال۔ اور من جار ہے، اوسان یہ مجرور ہے، اوسان مجرور۔ اب جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے ثابتن کے، ثابتن اس لیے نکال رہے کہ حال ہے، حال منصوب ہوتا ہے تو ثابتن بھی منصوب ہوگا۔ ثابتن اسم فاعل ہے، ہو ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہو جائے گا۔ اب ذوالحال اور حال مل کر مفعول بن جائیں گے، اجتنبوا کا کیا بن جائے گا مفعول۔ آج الرجسہ جو ہم منصوب پڑھ رہے ہیں، زبر پڑھ رہے ہیں، اس پر منصوب پڑھنے کی وہی وجہ ہے کہ یہ مفعول ہے، مفعول منصوبات میں ہوتے ہیں تو یہ اس لیے منصوب ہے۔ اب یہ مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ای جو اس کے بعد آ رہا ہے، ای حرف تفسیر ہے، الرجسہ یہ موصوف ہو جائے گا، موصوف۔ موصوف کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کے بعد بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، جب دو معرفہ ہو جائیں تو موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو الرجسہ یہ موصوف ہو جائے گا، الذی اسم موصول ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ یہی قاعدہ بتایا تھا کہ جب ضمیر مرفوع منفصل آ جائے تو اکثر طور پر وہ مبتدا بنتی ہے، بعد والا جملہ اس کی خبر بنتا ہے بعد والا۔ تو ہوا یہ مبتدا ہو جائے گا کیونکہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور اس کے بارے میں قاعدہ ہم نے سن لیا۔ اوسان یہ خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ بن جائے گا، الذی اسم موصول کا، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت بن جائے گا الرجسہ کی، اور الرجسہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول فعل مقدر کا۔ فعل مقدر کون سا ہے؟ اجتنبوا فعل ہم نکالیں گے، اجتنبوا وہی فعل ہے، وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ مفسرہ ہو جائے گا، مفسرہ ہو جائے گا کیونکہ پیچھے تفسیر آ رہی ہے، تو جملہ فعلیہ انشائیہ مفسرہ ہو جائے گا یہ پورا جملہ۔ اب یہاں تک ہماری ترکیب مکمل ہے۔ اب جو من زیادت کے لیے بھی آتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے من، اس کی مثال آگے آئی ہوئی ہے، دیکھیں شروع کرتے ہیں۔ نحو قولہ تعالی یغفر لکم من ذنوبکم، اس کی بھی دو طرح ترکیب ہوگی۔ نحو کو ہم مضاف بنائیں گے، قول مصدر مضاف ہے، جو قول ہی ضمیر جو ہے یہ ذوالحال ہے، تعالی حال ہے۔ ذوالحال کیوں بنا رہے ہیں؟ ابھی ہی قاعدہ بتایا تھا کہ تعالی سے پہلے ضمیر آ جائے یا اسم جلالت ہو تو تعالی کو حال بناتے ہیں، اس ضمیر یا اسم جلالت کو ذوالحال بناتے ہیں۔ تو ہی ضمیر ذوالحال ہو جائے گی، تعالی فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال۔ اب ہو ضمیر ذوالحال، ہی ضمیر ذوالحال تھی تو ذوالحال اور حال مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے، قول مصدر مضاف کا۔ آگے جو آ رہا ہے یغفر لکم من ذنوبکم، یہ سارا مقولہ ہو جائے گا۔ اب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مقولہ، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مقولہ سے مل کر نحو مضاف کا مضاف الیہ ہو جائے گا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بن جائے گا، مثال ہو مبتدا محذوف کی، مثال ہو میں مثال مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور آگے یہ خبر تھی تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ایک ترکیب یہ ہماری۔ اب دوسری ترکیب جو آگے مثال آئی ہوئی ہے اس کی ہم کریں گے، یغفر لکم من ذنوبکم، اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں۔ یغفر یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے،
تو اس کا ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، تو ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ لکم میں لام جار ہے، کم ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف لاغو ہو جائیں گے۔ فعل اگر موجود ہو تو ہم ظرف لاغو کہتے ہیں، اگر فعل موجود نہ ہو تو پھر ہم ظرف مستقر کہتے ہیں۔ ان متعلق ہو جائے گا یغفر کے۔ من حرف جار زائدہ ہے، من حرف جار زائدہ، ذنوبی مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہ ہو جائے گا، مفعول بہ ہو جائے گا۔ من کیونکہ زیادہ ہے، جب من زیادہ ہو، جو بھی حروف جارہ زیادہ ہوگا تو زیادہ کہہ کر ہم چھوڑ دیں گے۔ جو ذنوبکم ہے یہ لفظی طور پر تو یہ مجرور ہے، لیکن محلاً یہ منصوب ہے، یعنی مفعول بن رہا ہے، مفعول بہ ہے۔ تو فعل یغفر جو فعل دا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ ہو کر جواب امر ہو جائے گا۔ یغفر ہم یہ ساکن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ جواب امر ہے، جو قرآن میں اس سے پہلے آیا تھا وہ امر تھا، تو یہ جواب امر ہے، اس لیے جواب امر ہونے کی وجہ سے یہ جزم آئی ہوئی ہے، ساکن ہے یغفر۔ تو یہاں تک ہماری ترکیب مکمل ہو چکی ہے۔ من کے جو 4 معنی تھے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ترجمہ کر لیتے ہیں ہم۔ اور من تبیین کے لیے آتا ہے، من تبیین کے لیے آتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول فرمان فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ اَيْ الرِّجْسَ الَّذِي هُوَ الْأَوْثَانُ جیسا ہے۔ ہم اس کی یعنی ترجمہ اس کی مثال بیان ہو رہی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تبیین، من تبیین کے لیے آتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ اَيْ الرِّجْسَ الَّذِي هُوَ الْأَوْثَانُ کی مثل ہے۔ اور من زیادت کے لیے آتا ہے، جیسے من زیادت کے لیے آتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان یغفر لکم من ذنوبکم جیسی ہے، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تو تب تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔